إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاہد اللہ نے انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم، اللہ نے، فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، وہی انصاف کا حاکم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، شام کے دو یہودی مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے جب مدینہ طیبہ کو دیکھا، اور دونوں تورات کے عالم بھی تھے، انہوں نے جب مدینہ طیبہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی زمین لگ رہی ہے جہاں پر آخری نبی مبعوث کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے مدینے میں پھرنا شروع کیا، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ تو ویسا ہی چہرہ ہے جس کی پیشن گوئی کی۔ پھر وہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے نے سوال پوچھا کیا آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا کیا آپ کا نام احمد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کس چیز کی سب سے بڑی اللہ نے گواہی دی؟ نبی علیہ السلام کے جواب دینے سے قبل اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم، کہ اللہ نے، فرشتوں نے، علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی ان دو لوگوں نے کہ اگر آپ اس کا بتا دیں کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے اور وہ درست ہوئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سب سے بڑی گواہی قرآن مجید کی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں، ایک فرشتے دے رہے ہیں، وہ اولو العلم اور اہل علم دے رہے ہیں، اور وہ اسی وقت ان دونوں یہودی مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اللہ کی گواہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کل آیات تقریباً 6666 ہے، اور 1/3 قرآن، 1/3 قرآن آیات توحید پر مبنی ہے، اور انہی میں سے یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری گواہی فرشتوں کی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کا تقرب اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کے احکامات کے من و عند پابند ہیں، ذرا برابر بھی ان کے اندر معصیت کا، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسری گواہی ان کی وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اولو العلم سے مراد یعنی علم والے مفسرین نے بیان کیا کہ اس میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کرام ہے۔
کہ انبیاء کرام کی ہستیاں اس زمین پر، اس روئے ارض پر سب سے زیادہ اہل علم ہے، ان کی گواہی، اور ساتھ ہی ان علماء کی گواہی جو علماء اہل حق ہیں اور حق کو پہچاننے والے ہیں، حق کی ترویج کرنے والے ہیں، ان کی گواہی ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آگے یہ جو لفظ ہے نا قائمم بالقسط، اور وہی انصاف کا حاکم ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو عقیدہ وحدانیت پر اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اس کا ایمان اور عمل اس عقیدے کے مطابق ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہترین انصاف قائم کرے گا۔ اور یہاں سے علماء نے ایک اور نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حاکم ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ عیسائیوں کے اس عقیدہ اور نظریہ کی نفی ہوتی ہے جس میں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عیسائیوں کے گناہ کے بدلے میں صلیب پہ چڑھا دیے گئے۔ اب عیسائیوں کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے۔ تو علماء امت نے کہا یہ کیسا انصاف ہے، گناہ تو کرے دوسرے اور چڑھے اکیلا صلیب پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انصاف کے حاکم ہے، لہذا ہر ایک کو اس کے عقیدے کے موافق ضرور انصاف دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں پڑھا، اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اس روایت کو مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص اگر گواہی دے وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، اے رب میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تو ہی سب سے اکیلا و یکتا ہے، میں اس بات پہ گواہ ہوں۔ تو امام عامش رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی آیت پڑھنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، جو یہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے نے اس گواہی کو پڑھنے کے بعد میرے ساتھ عہد کیا کہ میں بھی اس عہد میں کاربند ہوں اور اس پر زندگی بسر کی، اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ فرشتوں نے بھی گواہی دی، انبیاء اور علماء امت کی بھی یہی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی گواہی پر زندگی بسر کرنے کی اور اسی پر موت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔